الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی المختار الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سرور کائنات فخر موجودات سیاہ لامکار نور کی آنکھوں کے تارے کشتی ملت کے کھیون ہارے کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے دائی حلیمہ کے جگر پیارے سیدہ آمینہ کے آنکھوں کے تارے رب کے دلارے حضور احمد مجتبیٰ محمد عربی روح فدا کی بارگاہ بیکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آباد ہے وہ دل جس میں تیرا یاد ہے، آباد ہے وہ دل جس میں تیری یاد ہے، جو یاد سے غافل ہو ویران ہے برباد ہے۔ بے شک اللہ کے حبیب ہم بیماروں کے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن پاک پڑھا کرو اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ ہمارے سرکار محبوب پروردگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو قل هو اللہ احد پورا سورہ پڑھتے دیکھا، ارشاد فرمایا وجبت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فقلت ما وجبت، یعنی عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ قال الجنت، تو فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، صرف قل هو اللہ احد جو کہ قرآن کا ایک سورہ ہے، کل ہے، اسے پڑھنے پر جب جنت واجب ہو جاتی ہے تو پورے قرآن کا عالم کیا ہوگا۔ دیکھیے سورہ فاتحہ کے کچھ فضیلت بیان کرتے ہیں، غور کرتے جائیں۔ ہمارے حضور سراپائے نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سدرہ کے مکین حضرت جبریل امی حاضر ہوئے اور عرض کیا اے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر روئے زمین کے تمام دریا کے پانی سیاہی ہو جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں اور ساتوں زمین اور آسمان سب کاغذ ہو جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر آج تک تمام فرشتے اور سارے انسان مل کر اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امیر المومنین سید السادات میرے آقا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں اور سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے لگوں تو اتنی ضخیم لکھ دوں کہ 70 اونٹوں کا بوجھ تیار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ کے متعلق ہند کے راجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر طرح کی بیماری کا علاج ہے۔ جو بیماری کسی علاج سے درست نہ ہوتی ہو تو صبح کی نماز کے بعد سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر دم کرنے سے لا علاج بیماری کا علاج ہو جاتا ہے۔ اور میرے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الفاتحۃ شفاء من کل داء، یعنی سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے اور ہر دور کے لیے دوا ہے۔ اور فرماتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہند کے راجہ میرے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص قرآن کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کے آنکھ کی روشنی بڑھ جاتی ہے
اور اس کی آنکھ کبھی نہیں دکھتی اور نہ خشک ہوتی ہے۔ اور میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نابینا شخص ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی نابینائی کے بارے میں عرض کیا، تو اس بزرگ اللہ والے نے سورہ فاتحہ پڑھی اور قرآن شریف اس شخص کی دونوں آنکھوں پر ملا، جس سے اس شخص کی دونوں آنکھیں روشن ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ ہند کے راجہ میرے پیارے خواجہ سلطان الہند عطائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص بڑا گنہگار فاسق و فاجر تھا اور لوگ اس کے فسق و فجور کے سبب اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس گنہگار شخص کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر تاج ہے اور جنتی لباس پہنے ہوئے فرشتوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ اس شخص سے پوچھا گیا، کیا تو وہی ہے جو بدکار گنہگار تھا؟ یہ دولت کہاں سے نصیب ہوئی؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ بے شک میں بدکار و گنہگار تھا مگر نیکی کرتا تھا، اور وہ یہ نیکی تھی کہ جب بھی جہاں بھی قرآن شریف کو دیکھتا تھا تو کھڑا ہو جاتا تھا اور بڑے ادب و احترام سے دیکھتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ادب و احترام کے سبب مجھے بخش دیا اور فرشتوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح ایک واقعہ ہے، بڑا ہی اچھا واقعہ ہے، سماعت فرماتے چلیں۔ حضرت محمود غزنوی بادشاہ رحمت اللہ علیہ بستر پر دراز ہوئے، آرام کرنے کے لیے تو دیکھا کہ قرآن شریف طاق میں رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ قرآن مجید جہاں رکھا ہوا ہے وہاں میں کس طرح سو سکتا ہوں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ قرآن شریف کو طاق سے لیا اور دوسرے کمرے میں رکھ دیا۔ پھر خیال آیا میں نے قرآن مجید کو اپنے آرام کے لیے دوسری جگہ رکھ دیا ہے، یہ بھی خلاف ادب ہے۔ پھر اٹھے اور قرآن شریف کو اسی جگہ رکھ دیا جہاں پہلے رکھا ہوا تھا، اور خود بادشاہ دوسرے مکان میں آرام کے لیے چلے گئے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت محمود غزنوی بادشاہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ جواب دیا، قرآن کریم کے ادب و احترام کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور میرا مقام جنت میں ہے۔ اے ایمان والو، آج ہمارا یہ حال ہے کہ قرآن کا ادب ہم نہیں جانتے اور نہ کرتے ہیں، جیسے ویسے قرآن کریم کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، نہ چھونے کا ادب معلوم ہے نہ پڑھنے کا ادب ہم کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن مجید رکھا ہے، گرد و غبار پڑے رہتے ہیں، دھول جمی رہتی ہیں، گھروں کی صفائی، ٹی ویوں کی صفائی ہم کرتے ہیں، تمام گھروں کے کام کرتے ہیں، کئی دنوں تک اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کو ہاتھ نہیں لگاتے اور نہ ہی پڑھتے ہیں اور نہ ہی پڑھنے کا خیال ہوتا ہے، پھر ہمارے گھروں میں برکت و رحمت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے اور آپ کے سننے میں جو بھی خطائیں غلطیاں ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتی ہوں۔ درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوتے ہیں ترک قرآن ہو کر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔